محترم ناظرین، یہ جیسا کہ آپ سامنے لائف ایکسپیکٹنسی چارٹ ایٹ دا ٹائم آف برتھ دیکھ رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں، ایوریج لائف ان ڈفرینٹ کنٹریز لائک جاپان، ہانگ کانگ، وہ 85 سے 88 تک پہنچ چکی ہے، اور پاکستان میں صرف آن دا ایوریج اٹ از جسٹ 67 کے راؤنڈ اباؤٹ۔ اور اگر ہم چند ایک افریقی ممالک میں چلے جائیں تو وہاں ایون بلو 50 آپ کو ملے گی ایوریج لائف ایکسپیکٹنسی۔ اور یہ اتنا زیادہ فرق کیوں ہے؟ جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں اللہ نے جنہیں لکھی سی چلا گیا۔ کیا اللہ کا ہی سارا قصور ہے، یا اللہ تعالیٰ نے ہی کسی کو زندگی عطا نہیں کی، یا ہمارا بھی قصور ہے اس میں کچھ؟ یا آفٹر ویریشن کیوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہانگ کانگ والوں کی زیادہ لمبی لائف لکھ دی ہے اور ہماری کم لکھی ہے، اور یہاں افریقی ممالک کی کم لکھی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بھی چیزیں چھوڑی ہیں، کچھ آپ کو بھی اختیارات دیے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ انسان کس حد تک آزاد ہے، تو انہوں نے کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، اٹھا لی، پھر کہا دوسری ٹانگ اٹھاؤ، نہیں اٹھا سکے نا۔ تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات ہونے کی حیثیت سے عطا کی ہیں، جو اگر آپ بہتر رکھ سکیں تو بہتر لائف مل جاتی ہے، لمبی لائف مل جاتی ہے، لانگ لائف مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے آپ کی زندگی کتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے ضرور مقرر کی ہوگی، ڈیڈ لائن ہر ایک کی ہے، کوئی نبی بچا ہے نہ ولی بچا ہے، اس ڈیڈ لائن کی طرف تو بڑھنا ہے۔ لیکن چند ایک چیزیں اگر آپ اختیار کرتے ہیں لیٹ سے، جس میں بنیادی چیزیں آپ کی صحت کا خود خیال رکھنا، ہائیجین کا خیال رکھنا، جو پولوشن فری انوائرمنٹس ہیں ان کا خیال رکھنا، اور چند ایک دوسری چیزیں لیٹ سے آپ کا نیند ٹائم پہ لینا، پوری نیند لینا، نیوٹریشن صحیح رکھنا، اور اپنے جسم کی ضروریات کا خیال رکھنا، چند ایک چیزیں اگر ہم ان کو مد نظر رکھیں تو یقیناً ہم بھی ان ممالک کی طرح جن میں لائف لمبی ہے یا زیادہ ہے لائف، اسی طرف ہم بھی اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں۔ میں یہاں مثال دینا چاہتا ہوں، ایک فورن رائٹر کی بک ہے ہیلدی ایٹ 100۔ وہ اس میں دنیا کے مختلف علاقوں کا سروے دیتے ہیں، اور جس میں ان ممالک کا سروے دیتے ہیں جہاں 100 سال تک زندگی نارمل عام طور پہ لوگوں کی پائی جاتی ہے، اور اس میں پاکستان کا ایک علاقہ ہنزا بھی شامل ہے۔ ان علاقوں میں میں اپنی فوجی سروس کے دوران ادھر سرو کر چکا ہوں، اور میں ادھر اگر لوگوں کی آپ کو لائف ڈسکرائب کروں، نہ کوئی ان کو اتنی زیادہ ہیلدی نیوٹریشن ہے، یعنی کھیت چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن ہیلدی نیوٹریشن کس چیز کی ہے؟ پھل بہت ابنڈنس میں ہوتے ہیں، وہ ادھر پیدا ہوتے ہیں، یہ سارے خوبانی سے لے کے آپ کے سیب، ہر ایک چیز پیدا ہوتی ہے ادھر، خوبانی، یہ ان کی نیوٹریشن ہے، جن سے ان کو بہت اچھی نیوٹریشن ملتی ہے، پولوشن فری انوائرمنٹس ملتی ہیں۔ یہ جو گاڑیاں روز یہاں دھواں چھوڑتی ہیں، یہ دھول دھواں جو ہماری لنگس میں بھی بیٹھتا ہے، ہماری قوت مدافعت کو بھی کمزور کرتا ہے، یہ بھی، اور دل کی بیماریوں میں بھی مبتلا کرتا ہے۔ ان سب چیزوں سے وہاں کچھ ایسی چیز نہیں ہے، فری پولوشن انوائرمنٹس ہے۔ پانی تازہ، پہاڑوں سے برف پگھل کے آ رہی ہے، چشموں سے پانی نکل رہا ہے، نہ کہ یہاں کا پانی جس میں ہم انوائرمنٹس میں رہتے ہیں، آرسینک ملا واسا کا پانی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چند ایک چیزیں اگر ہم اختیار کریں تو ہم بھی اپنی زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں۔ لیٹ سے چند ایک اور ریکوائرمنٹیں، چند ایک میں نے گنوائیں، چند ایک اور مزید لے لیتے ہیں۔ لیٹ سے کبھی کسی کو آپ نے ایج بڑھتی وقت مرتے بھی دیکھا ہے، یا آپ نے اکثر سنا ہے کہ اس کو ہارٹ کا پرابلم ہوا، ہارٹ اٹیک ہوا، وہ مر گیا، اس کو یہ کینسر ہو گیا، وہ تب مر گیا؟ کیا اس کو کوئی پرابلم ہوا اور فائنلی کڈنیز کا پرابلم تھا، فلانا پرابلم تھا، تو اس لیے ڈیتھ ہوتی ہے نا؟ اور جب آپ کو ان امراض کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یقیناً آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں۔ جب یہ علاج، یہ تمام امراض قابل علاج ہیں، اور اگر آپ پہلے سے ان کا خیال رکھ لیتے ہیں
یعنی پریونشن اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اب بعد میں جو کیور کی طرف ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اگر آپ پہلے ہی پریونشن کرنا شروع کر دیں تو ظاہر ہے باڈی بہتر رہے گی نا، اس کو بہتر زندگی ملے گی، بہتر حالت میں رہے گی، بیماریوں سے بچ پائیں گے، کیونکہ آپ پریونشن کر رہے ہیں ان چیزوں کی. فار ایگزامپل، اگر یہ ڈھانچہ جس کا ہمارا ہے یہ 7 چیزوں پہ بنا ہے نا، کیلشیم، وائٹامن ڈی، میگنیشیم، فاسفورس، سلیکن، کاپر اینڈ فلورائڈ، ایز یو کین سی آن دا چارٹ. تو اگر ہم ان کے اجزاء پورے رکھتے ہیں تو ہماری اسپائنل ڈیجنریٹو چینجز جو کہ سب کو بڑھاپے میں آنے لگتی ہیں وہ کام آئیں گی، اور اگر آئیں گی تو ہم ان کا مداوع کر لیں گے. یعنی وہ اجزاء اگر آپ بلڈ چیک کراتے ہیں اپنا انہی چیزوں کا، لیٹ سے وائٹامن ڈی، کیلشیم وغیرہ کا، اور اگر وہ کمی آتی ہے تو وہ آپ پوری کر لیں گے. آپ اپنے ہارٹ کا چیک کراتے ہیں، لیٹ سے کولیسٹرول وغیرہ چیک کرتے ہیں اور ایسی چیزیں کم کھاتے ہیں، لیٹ سے جو آپ کے کولیسٹرول جمع کرتی ہیں آرٹریز وغیرہ میں، ڈپازٹس کرتی ہیں، ایل ڈی ایل، بیڈ ٹائپ آف کولیسٹرول آپ کے جسم میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، ایل ڈی ایل کولیسٹرول. تو ان کا جب مداوع کر لیتے ہیں، ایسی چیزیں نہیں کھاتے، یا اگر کوئی پرابلم آتا ہے تو ڈاکٹر سے فوراً رجوع کر لیتے ہیں تو بہتر ہو جائے گا نا. اگر آپ کے کڈنیز کو بھی اسی طرح آپ امپورٹنس دیتے ہیں اور ان پہ بوجھ نہیں ڈالتے، ان کو پراپر اگر آتا ہے پرابلم تو علاج کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے آپ کا لائف سپین جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا اور بڑھ جائے گا. اسی طرح اگر آپ نیوٹریشن، فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر آپ کم نیوٹریشن لیتے ہیں تو آپ کا جسم کمزوری کی طرف جائے گا نا. ہر انسان کو 24 گھنٹے میں 1500 سے لے کے 2000 کیلریز کی ضرورت ہوتی. جو آپ کیلریز کھاتے پیتے ہیں، ہر ایک چیز میں کیلریز ہیں. پراٹھا کھاتے ہیں آپ، روٹی کھاتے ہیں آپ، چاول کھاتے ہیں آپ، سب چیز میں کیلریز ہیں. پھل کھاتے ہیں آپ. 1500 سے 2000 کیلریز ایک نارمل آدمی کو ضرورت ہے. اور ایک بہت ہارڈ ورک کرنے والے آدمی کو، لیٹ سے ہارڈ ورک میں صرف مزدوری کرنے والے آدمی کو نہیں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ایتھلیٹ ہے، لیٹ سے بھاگتا دوڑتا ہے، کام کاج، وہ بھی تو کام کاج ہی ہے نا، اسپورٹس مین ہے، اور اس کو میکسیمم 3000 کیلریز کی ضرورت ہے. اگر وہ کم لے گا تو ویکنیس کی طرف جائے گا، اور اگر وہ ضرورت سے زیادہ لے گا، جتنی اس کی جسم کی ڈیمانڈ ہے، جتنی وہ خرچ کر سکتا ہے، جتنا جزو بدن بنا سکتا ہے ان کو، جتنا وہ ایکسرسائز سے کنزیوم کر سکتا ہے، اس سے زیادہ لے گا تو کیا ہوگا؟ موٹاپے کی طرف جائے گا. ہاں، تو وہ ہیلدی ایٹ 100 میں ایک بات وہ اور کامن تجزیہ دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ کبھی میں نے موٹے آدمیوں کی لمبی زندگی اپنی ریسرچ کے دوران نہیں دیکھی. تو آپ زیادہ کیلریز لیتے ہیں تو وہ موٹاپے کا باعث بنتی ہیں. اسی طرح ان سب چیزوں کو اگر آپ اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں، ان کا علاج کرتے ہیں، پریونٹ کرتے ہیں، ان چیزوں کو، ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں، اپنا علاج وقت پہ کرتے ہیں، ان تمام بیماریوں سے بچ پاتے ہیں، اور اگر بیماری آتی ہیں تو ان کا وقت پہ علاج کرتے ہیں، تو یقیناً آپ بہتر زندگی گزاریں گے نا، بہتر لائف پائیں گے. اور جتنی زندگی ہے ہماری اس کو بہتر حالت میں گزاریں گے. سب نے اس ڈیڈ لائن کی طرف تو بڑھنا ہے، لیکن بڑھنا کیا رینگتے ہوئے بڑھنا ہے، بیماری کی حالت میں بڑھنا ہے، ڈیپینڈنٹ ہو کے بڑھنا ہے، بستر پہ پڑھ کے بڑھنا ہے، یا چلتے ہوئے خوش خرم ہیلدی انداز میں اس لائن کی طرف بڑھنا ہے جو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہم پہ چھوڑی ہیں. میں پھر آخر میں سمرائز کرتے ہوئے میں پھر ان کا تھوڑا سا بریف دینا چاہتا ہوں. لیٹ سے کہ ہمارا ڈھانچہ جو 7 چیزوں سے بنا ہے، جو میں نے پہلے گنوائی ہے، کیلشیم، وائٹامن ڈی ایکسیٹرا، ان کو پورا رکھیے. نیوٹریشن اپنی پوری لے جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. ایکسرسائز وہ کریں جس سے آپ کی باڈی اپنی کی نیوٹریشن کو جزو بدن بنا سکے اور آپ کے جوائنٹس وغیرہ حرکت میں رہیں. ایون واک از دا لوئسٹ ٹائپ آف ایکسرسائز، اور اس میں بھی دیر آر 7200 نرو اینڈنگز ان دا سول آف دا فیٹ وچ گیو اسٹیمولیشن ٹو آل دا ریفلیکسز آف دا باڈی. پھر آپ نیند پوری لیں.
نیند پوری لیں گے، اپنے آپ کو پولوشن فری انوائرمنٹس اگر نہیں رکھ سکتے، میں پولوشن فری انوائرمنٹس میں آپ کو ذرا سی مثال جاپان کی بھی دینا چاہوں گا، جہاں پہ اگین لائف ایکسپیکٹنسی 85 پہ پہنچی ہوئی ہے، ساری گاڑیاں ادھر بنتی ہیں، ظاہر ہے ادھر دھواں تو ہوگا، لیکن ان کی پولوشن انہوں نے میز لے رکھی ہیں، ان کی گورنمنٹ نے میز لے رکھی ہیں کہ وہ ہماری طرح جیسے لاہور کا اور کراچی کا انڈیکس پولوٹ ہو جاتا ہے، اس طرح کے پولوشن نہیں ہونے دیتے۔ تو آپ بہتر، کچھ جگہوں پہ پولوشن کم ہوتی ہے، کچھ جگہوں پہ زیادہ ہوتی ہے۔ مثال میں دینا چاہوں گا، کچھ لوگ سٹی کے اندر رہتے ہیں، ہر وقت جہاں گاڑیاں گزرتی رہتی ہیں، کچھ لوگ دیہات کے اندر رہتے ہیں، ادھر کم ذرا دھواں ہوگا۔ تو آپ جتنا اپنے آپ کو پولوشن فری انوائرمنٹس کی طرف لے جائیں گے، اتنا آپ کو بہتر سانس آئے گا اور بہتر آپ کے لنگز وغیرہ اور ہارٹ وغیرہ بہتر کام کریں گے۔ تو آپ لاسٹ چیز جو اس میں کہنا چاہوں گا کہ اپنے دماغ کو پازیٹیو چیزوں کی طرف رکھیں۔ جب آپ نیگیٹو چیزوں کا جو آپ کی یادداشت میں محفوظ ہیں، ناکامیاں، برے رویے، ایسی چیزیں، جب ان پہ آپ ڈویل کرنے لگتے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے ڈپریشن، انگزائٹی بھی آتی ہے، اور ڈپریشن تو پھر دیمک کی طرح باڈی کو چاٹتی ہے۔ ڈپریشن سے نکلیں، پازیٹیو خیالات رکھیں، اپنے آپ کو بہتر رکھیں، اور جب بہتر رکھیں گے، ان چیزوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی لائف میں بھی اضافہ ہوگا اور کوالٹی آف لائف میں بھی بہتری آئے گی۔ جاوید مرزا کو اس مختصر پروگرام کے بعد اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر آپ کی صحت کے لیے کچھ مشورے لے کے حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔